اب تک وزیر اعظم کو اڑا دینا چاہیے تھا، نااہل کر کے داخلہ کو اب تک کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ختم قرآن پاک سے ہم فارغ ہو گئے۔ یہاں جامعہ محمدیہ رضویہ میں بھی قرآن پاک مکمل ہو گیا، اور صفا اسلامک یونیورسٹی کی مسجد جامع مسجد سیدنا ابو ہریرہ میں بھی کل رات قرآن پاک کا نماز تراویح میں الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ کافی دنوں سے کچھ صحت کی وجہ سے، کچھ یہ رمضان المبارک کی مصروفیات کی وجہ سے غیر حاضری چل رہی ہے، لیکن جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اسے دیکھ دیکھ کے دل کڑ رہا ہے۔ 2 دن پہلے پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے دھمکی دی، سپریم کورٹ کو چیلنج کیا کھلم کھلا کہ جو کرنا کر لو، کسی صورت بھی الیکشن 14 کو نہیں کروائیں گے۔ وزیر دفاع صاحب نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ایک ہی روز الیکشن کے لیے، وہ تو آج خارج ہوگی پٹیشن۔ تو اس سے پہلے مریم نواز تصویریں لہرا کے ججوں کی، اور وزیر قانون تارڑ اور عطا تارڑ سارے، اور شہباز شریف خود قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بھی، باہر بھی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے خلاف کبھی قرارداد پاس کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی قائمہ کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کا وہ جو بگوڑا بھاگا ہوا لندن بیٹھا ہوا کہتا ہم سپریم کورٹ کے بینچ کو ہی نہیں مانتے تو فیصلہ کیسے مانیں گے۔ اب وہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ادھر سے ہمارے وزیر خزانہ صاحب، ویسے وزیر خزانہ صاحب عمرے کی بجائے آپ کو کہیں چلو پانی لے کے ڈوب مرنے کے لیے جانا چاہیے تھا۔ عمرہ سرکاری پیسوں سے، سرکاری خزانے سے، وزیر ہوتے ہوئے باغ باغ کے آپ کو عمرے بہت یاد آتے ہیں، اور عوام پیچھے آپ کے آٹے کی لائنوں میں مر رہی ہے۔ کس نے آپ کو کہا کہ آپ کا عمرہ کرنا جائز ہے یا آپ کا عمرے پہ جانا جائز ہے؟ ایسے حالات میں جب آپ کے کندھوں پہ اتنی بڑی ذمہ داری ہو اور آپ کو اس کی کوئی فکر اور پرواہ نہ ہو، جانے سے پہلے آپ ایک دن لوگوں کو 10 روپے یا 12 روپے پٹرول کی خوشخبری سنا کے گئے کہ بھی اور زیادہ ٹیکہ لگا رہے ہیں تمہیں پٹرول کا، 70 روپے دیتے دیتے 270 بھی کراس کر گئے۔ اتنا ادھم سپریم کورٹ کے خلاف گالم گلوچ اور نافرمانی اور سول نافرمانی۔ حکمران حکومتی پارٹی چونکہ وہ بٹھا دیے گئے ہیں نا، ان کو یہ فکر اور پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں اتار دیں گے، اب وہ سیاسی شہید بھی بننا چاہتے ہیں۔ تو میں تمام تر احترام، ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، چیف جسٹس صاحب یہ سب آپ کا قصور ہے۔ آپ کی جگہ ہوتا نا ثاقب نثار، تو اب تک یہ سب کھڈے لائن لگے ہوتے۔ میں ثاقب نثار سے کئی اختلاف مجھے بھی ہیں، لیکن اس لحاظ سے وہ مرد مجاہد تھا کہ اس نے بدماشوں کو، بڑوں اس طرح کے منہ زور گھوڑے جو تھے ان کو نتھ ڈالی ہوئی تھی۔ اس نے کوئی بم نہیں چھوڑا، کوئی کھوکھر نہیں چھوڑا، کوئی دوسرا تیسرا، جو بھی اس کے سامنے آیا آئین کے رستے میں، قانون کے رستے میں جو آیا اس نے اڑا کر رکھ دیا۔ آپ کو قوم کیا کیا کھپ گئی ہے، کیا کیا کہ لوگ منتیں کر کر کے چیف صاحب آئین کی حفاظت کریں، آئین کی حفاظت کریں۔ نہ انہوں نے آپ کی پہلی ڈیٹ مانی، نہ یہ ڈیٹ مانی، لیکن آپ ابھی تک درگزر کر کیے جا رہے ہیں۔ خاکم بدہن، خدا کرے ایسا نہ ہو، آئین کا بیڑا غرق ہو جائے گا اسی درگزر کرتے کرتے۔ وہ وار کرنے کے لیے اپنی کئی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی وار، اس سے زیادہ وار کیا ہوگا، وہ کہتے نہیں مانتے۔ اسٹیٹ بینک کو آپ نے بلا کے کہا پیسے دو، اس نے کہا نہیں دیتے۔ الیکشن کمیشن کو آپ نے کہا الیکشن کرواؤ اتنے دنوں کے اندر اندر، اس نے کہا نہیں کرواتے، لکھ کے دے دیا، فساد ہوگا۔ اس الیکشن کمیشن کو اگر آپ نے کان سے پکڑ کے نااہل کر کے جیل میں بند کیا ہوتا نا، تو باقی اللہ کی عزت کی قسم خود بخود ہی سارے ٹھیک ہو جاتے۔ یہ جو
پھدک رہے ہیں اور پھدک رہی ہے نا ڈڈو اور ڈڈیاں، ان میں سے کسی کی جرت نہ ہوتی کہ یہ سپریم کورٹ کے خلاف بات کرتا یا آئین کے خلاف بات کرتا یا 90 دن کی غلط تشریحات کرتا۔ اب تو سرکاری پیسہ لگ رہا ہے، سرکاری خزانے سے وکیلوں کو پیسہ مل رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے وکیل پکڑ کے جن کا کوئی نام و نشان نہیں، ان کو پکڑ کے ہڑتال کا اعلان ہو رہا ہے۔ جی سپریم کورٹ نے بینچ کیوں بنایا، سپریم کورٹ نے 90 دن کا الیکشن کیوں کہا، اس کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر رہے ہیں۔ شرم کرو، ڈوب مرو، تمہیں وکیل کس نے بنایا؟ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی جہان میں، اپنے پیشے کی دھجیاں اڑا رہے ہو، اپنے کاروبار اور اپنے رزق کی دھجیاں اڑائے جا رہے ہو، صرف چند ٹکوں کے لیے۔ یہ ٹکے 4 دن مل جائیں گے، 2 دفعہ مل جائیں گے، 4 دفعہ مل جائیں گے، پھر وہی اب اسی جگہ دھکے کھانے ہیں تم نے انہیں عدالتوں میں، جن عدالتوں کا تم بیڑا غرق کرنے کے لیے نکلے ہو۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بڑے وکلاء پاکستان کے، اکثریت بڑے وکلاء کی، ایک دو عرفان قادر جیسی کالی بھیڑیں بھی ہیں یہاں، عرفان قادر بھی ہر شعبے میں ہوتے ہیں، اور ان کو نوٹ چاہیے، وہ لڑوانے کی پوری کوشش اس نے کی ہے اور کر رہا ہے کہ لڑوائیں، جتنا ہو سکتا ہے ان کو لڑوائیں، سپریم کورٹ کو اور حکومت کو اور سیاستدانوں کو، اپنا کام چلتا رہے گا۔ ایک وکیل ہو کے، نامی گرامی وکیل ہو کے، جس کا دعویٰ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے الیکشن ہو گیا تو میرا جو چاہو گے، میرا جرمانہ مجھے ڈال دینا، میرا جو چاہو بگاڑ لینا، کھلم کھلا دھمکیاں دے رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں، کوئی عزت احترام ان کو، کوئی قانون کا، آئین کا کوئی شرم ہے بھی ان کو نہیں۔ تو میں پھر دوبارہ آپ سے، چیف جسٹس صاحب، آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایسے نظام نہیں چلتے۔ جسم کا کینسر زدہ حصہ کاٹنا پڑتا ہے، وگرنہ سارا جسم ہی کینسر زدہ ہو جاتا ہے۔ اور جو کینسر زدہ حصہ ہے نا اس وقت، جس نے پورے ملک کو مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے، اسے جب تک آپ کاٹیں گے نہیں، اس وقت تک ملک میں آئین پہ عمل نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دھمکی دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کہہ رہا ہے مذاکرات کرو، مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس سے مذاکرات کریں۔ اچھا، وہ بھی مذاکرات، وہ مولانا کو خان صاحب جو کہتے تھے وہ آپ سب نے سنا، مجھے تو دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں ان کو وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ مولانا اب اقتدار، کرسی اور رعونت یہاں تک ہے، مولانا کہتے ہیں کہ ہمارا لیول اس قدر گر گیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ بیٹھے، ہم کسی صورت مذاکرات نہیں کریں گے۔ ہاں، مذاکرات کریں گے تو وزارتیں جائیں گی، مذاکرات کریں گے مولانا حکومت جائے گی، مذاکرات کریں گے موج میلہ لگا ہوا ہے وہ موج میلہ جائے گا، مذاکرات کریں گے الیکشن کی ڈیٹ دینی پڑے گی، مذاکرات کریں گے اقتدار چھوڑنے کے لیے رستہ ہموار ہو جائے گا۔ آپ مذاکرات کیوں کریں گے؟ آپ عمران خان چھوڑ کے کوئی اور بھی آ جائے، آپ مذاکرات نہ کریں۔ بالکل، اگر آپ مذاکرات کریں گے تو وزارتیں ساری رخصت ہو جائیں گی، وزارتیں نہیں چھوڑنی، اور جو مرضی ہو جائے، آئین کی ایسی تیسی دھجیاں اڑائیں، آئین کی، آئین توڑیں، 90 دن چھوڑ کے آپ 90 سال رہیں، آئین کو چھوڑیں۔ آئین کیا ہے؟ یہ 1973 کے آئین کے تناظر میں اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوں، جب آپ حکومت میں ہوں تو پھر تناظر تنوظر بھی سارے غائب ہو جاتے ہیں، پھر آئین ہی نہیں رہتا، تو 1973 کا تناظر کیا رہنا ہے؟ جس آئین کے آپ پاسدار اور علمبردار بنتے ہیں، وہ آئین کہتا ہے 90 روز میں الیکشن کرو، سپریم کورٹ اس پہ پہرا دے رہا ہے، اور آپ سپریم کورٹ کے خلاف معاذ رائی کیے ہوئے ہیں، اس وقت لنگوٹا کس کے میدان میں ہے کہ نہیں ہونے دیں گے۔ الیکشن تو بہرحال کروانا پڑے گا مولانا، الیکشن کروانا پڑے گا، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے ملک کے جو یہاں بیٹھ جائے قبضہ کر لے ملک پہ۔ ہاں، اگر آپ کو عوام چاہتے ہیں، ووٹ کے ذریعے آپ آئیں، آپ بیٹھیں، اقتدار کریں، موج کریں، پہلے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب 10-12 سیٹوں کے ساتھ آپ پوری حکومت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیکشن کے ذریعے آئیں۔ اگر آپ ایسے کہیں الیکشن کے بغیر ہم بیٹھے رہیں گے تو پھر باقی سارے کوئی انڈیا سے تو نہیں آئے ہوئے، باقی سارے کو غلام تو نہیں ہیں
کہ آپ جو 5-7 بٹھا دیے گئے ہیں اب وہی بیٹھے رہیں گے ہمیشہ یہاں، بغیر کسی ضابطے کے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی الیکشن کے خود ہی ایکسٹینشن کر لیں گے، ایکسٹینڈ کر لیں گے سال کے لیے اسمبلیاں، 2 سال کے لیے اسمبلیاں. ایسا نہیں ہوگا. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب یہ ڈھیل اچھی نہیں ہے، اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اب تک وزیر اعظم کو اڑا دینا چاہیے تھا، نااہل کر کے اس کرسی سے اڑا دینا چاہیے تھا. چلو بھائی جاؤ جہاں سے آئے ہو. وزیر داخلہ کو اب تک کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے تھا. آئین کی خلاف ورزی کرنے پہ جو ان کی سزا بنتی ہے، آئین توڑنے پہ ان پہ آرٹیکل 6 لگا ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ نے بہت رعایت دی ہے، بہت رعایت دی ہے. اور اس منصب پہ ہاں رعایت اچھی ہے، درگزر کے ساتھ درگزر جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن جس منصب پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھا ہوا بندہ اگر آئین کے غداروں، آئین کے باغیوں اور یہ کہنے والوں کہ ہم نہیں مانتے کسی عدالت کو، سپریم کورٹ کو رعایت دیں گے تو پھر ملک کا نقشہ بدل جائے گا، نقصان ہو جائے گا، بہت دور چلا جائے گا، کام پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا. اس لیے چیف صاحب جتنی جلد ہو سکے آپ اس کو سمیٹ لیں. اگر یہ ماننے پہ آتے ہیں فابہا، اگر زیادہ ٹائم دیں گے تو بہت نقصان ہو جائے گا ملک کا، جس کے کسی صورت بھی ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ رمضان پاک کی اس آخری طاق رات کے صدقے اس ملک کے لیے آسانیاں فرما دے.